بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ رانا ثناءاللہ نے ایسی چونکا دینے والی بات کہی ہے عمران خان کے بارے میں کہ سارا ملک حیرت زدہ ہے۔ پھر انہی نے یہ انکشاف بھی کیا ہے کہ واپس جا رہے ہیں نواز شریف صاحب لندن کیوں جا رہے ہیں، اگرچہ اس پہ کچھ بحث ہو چکی ہے میڈیا میں، لیکن بہرحال یہ بڑی اہمیت کا موضوع ہے۔ عقبی دروازے سے، پچھلے دروازے سے واپس آ گئے ہیں مالیاتی معاملات میں اسحاق ڈار صاحب، اور لاہور میں جرائم کی سطح بہت بڑھ گئی ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اور سپریم کورٹ میں ایک ایسا بینچ تشکیل دیا گیا ہے جس پہ قانون دان اعتراض کر رہے ہیں اور عام لوگ بھی اعتراض کر رہے ہیں۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ جب تک ایک دن میں 2 انٹرویوز میں انہوں نے کہا کہ جب تک عمران خان موجود ہے مسئلہ باقی رہے گا، تو ان کا وجود ختم ہونا چاہیے۔ یعنی اس سے پہلے ایمل ولی خان نے یہ بات کہی تھی اور اس کے بعد قاتلانہ حملہ ہوا تھا۔ اب یہ نہیں ہے کہ ایمل ولی خان اس کے ذمہ دار ہے۔ کوئی بھی جو قتل کا واقعہ ہوتا ہے، قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، وہ تحقیق سے متعین کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا، گمان تو کیا جا سکتا ہے، گیس تو کیا جا سکتا ہے، لیکن سارے آپشنز پہ غور کیا جاتا ہے۔ اب اس پس منظر میں کہ عمران خان پہ پہلے ہی وزیر آباد میں حملہ ہو چکا اور پھر اس حملے کی تحقیقات نہیں ہوئی، پھر قاتل کو چھپایا گیا، پھر کہانیاں گھڑی گئیں، یہ کہا گیا کہ ان کی مذہبی انتہا پسندی کی وجہ سے، وہ مذہبی انتہا پسندی تو عمران خان کو چھو کے بھی نہیں گزری۔ وہ تو نہ فرقہ پرست ہیں، نہ وہ مذہبی کوئی اپنا مذہب کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں، بلکہ ان کا تو اعزازی عالم اسلام میں یہ، جس کی وجہ سے وہ عالم اسلام کے سب سے پاپولر لیڈر بن گئے کہ انہوں نے توہین رسالت کے مسئلے پہ، قرآن کریم کے مسئلے پہ اتنا زبردست سٹینڈ لیا اور اتنی خوبصورتی سے، اتنی اچھی طرح سے اس کی وکالت کی کہ وہ عالم عرب میں، پوری مسلم دنیا میں ہر کہیں وہ بے انتہا مقبول ہو گئے۔ اس پہ پھر یہ رانا تنویر جیسے لوگوں نے کہا کہ یہ تو ڈرامہ ہے، یعنی ایک آدمی کے زخموں سے خون رس رہا ہے، اس کی زندگی خطرے میں۔ نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس جینون تھے، جو جعلی، ایک یعنی نام بھی نہیں لکھا ہوا تھا اس فارم پہ جس پہ خون لگا دیا گیا، کسی کا غالباً مریض کے لگایا گیا ہوگا۔ اور دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کی باتیں کریں گے، ایک ملک جو اگر ایک 12 سنگے کا تصور کیا جائے، جس کے 12 کے 12 سینگ جو ہیں وہ جھاڑیوں میں پھنسے ہوئے ہوں، ملک جو ہے ہر طرح سے بحران کا شکار ہے۔ اس میں بے یقینی ہے، 3000 کے تو صرف گردشی قرضے ہیں اور 150 بلین کے قریب غیر ملکی قرضہ ہے، مزید قرضے ملنے کا امکان نہیں ہے، ڈیفالٹ کا خطرہ ہے، مہنگائی خوفناک طریقے سے بڑھ رہی ہے، بے روزگاری میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے، لوگ ملک سے بھاگ رہے ہیں، منی لانڈرنگ ہو رہی، سرمایہ ملک سے باہر جا رہا ہے، ملازمتیں پیدا نہیں ہو رہی، الیکشن چوری کیا گیا ہے، اور کوئی ملک میں انویسٹمنٹ نہیں کر رہا، جو کاروبار چل رہے تھے مثلا پراپرٹی کا وہ بھی ڈوب چکا ہے، کیونکہ اس میں چیٹنگ بہت ہو گئی، مانیٹرنگ کوئی ہے نہیں، اور پولیس کا اس بے دردی سے استعمال کیا گیا ہے، اس پہ الگ سے بات کرتے ہیں کہ کرائم بڑھ رہے ہیں۔ اس صورتحال میں اس طرح کی گفتگو کرنا، رانا صاحب کا ٹریک ریکارڈ ویسے یہی ہے۔ وہ شریف خاندان کی خواتین کے بارے میں بھی کچھ ارشاد آپ نے کیا تھا، تو کسی وقت کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ وہ کہتے رہے ہیں اپنا عمران خان کے خلاف تحریک شروع کرنے سے پہلے۔ ہمیں پتہ ہے اس کے نتیجے میں معیشت ڈوب جائے گی، لیکن ہم کیا کریں، مطلب ہمیں اس کی کیا پرواہ ہے اگر عمران خان ہماری بات نہیں مانتا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ لوٹ گھسوٹ کی ہے، سب جانتے ہیں کس نے کی ہے، اور لوٹ گھسوٹ کا ایک کلچر عام کر دیا ہے۔ 25,000 پولیس والے 89 میں نواز شریف نے بھرتی کیے تھے، ایم این اے اور ایم پی ایس کی سفارش پہ، پولیس کو برباد کر دیا۔ سول سروس کے بارے میں کل جج صاحب نے کیا کہا؟ سول سروس تباہ ہو چکی ہے، پولیس تباہ ہو چکی ہے، ایف بی آر کا دنیا میں کہیں یہ عالم نہیں ہوگا، شاید ہی کوئی بہت پسماندہ ملک ہو جہاں ٹیکس وصول کرنے والے خود ہی ٹیکس کھا جاتے ہوں اور انکریج کرتے ہوں لوگوں کو کہ پورا ٹیکس نہ دیں، ہمیں پیسے دے دیں۔ مارکیٹوں میں نے دیکھا ہے کہ وہ انکم ٹیکس سے متعلق افسر آتا ہے،
تو وہ مارکیٹ والے فوراً اپنے عہدیداروں کے پاس بھاگتے ہیں کہ ان کی تنظیم ہوتی ہے اور وہ پیسے جمع کرتے ہیں اور اس کو 2 4 10 لاکھ 20 لاکھ جتنے دینے ہیں وہ دے دیں. جس ملک میں یہ صورتحال ہو اور تاریکی کے ساتھ عالمی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ پاکستان خطرے میں ہے، دنیا کے ان ملکوں میں ہے جہاں مزدور کام نہیں کرتے، گہری مایوسی ہے، پیداواری صلاحیت کم ہے مزدور کی، اور انڈسٹری میں کوئی کام نہیں ہوا پچھلے 30 سال میں. آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی آ رہی تھی، اس کا نہیں، الیکٹرانکس کا نہیں ہوا، اس کی کمر ٹوٹ گئی. یعنی جو صنعت ہے پارچہ بافی کی، ٹیکسٹائل کی، اس کی کمر ٹوٹ گئی. وسائل کا فقدان تو نہیں ہے پاکستان میں، پاکستان میں تو 50% معیشت کالی ہے، ٹیکس وصول نہیں کیا جاتا، سرمایہ کاری ہو نہیں رہی، ذمہ داروں سے ٹیکس لیا نہیں جاتا، اور کاروبار جو ہے وہ چیٹنگ کا دوسرا نام ہو گیا، دھوکہ دہی کا، سرمایہ ملک سے باہر جاتا ہے. اس میں اس طرح کی غیر ذمہ داری جو ہے، یہ شریف خاندان کی ذمہ داری ہے کہ ان سے کہے کہ بھئی آپ اس طرح کی گفتگو کیوں کرتے ہیں. لیکن انہیں تو الٹا انکریج کیا جاتا ہے، انہیں اور رنا تنویر جیسے لوگوں کو انکریج کیا جاتا ہے. وہ ایک اخبار نویس جنہیں اب اعزاز بھی ملا ہے، ان سے مسلم لیگ کے ایک لیڈر نے، نون لیگ کے ایک لیڈر نے پوچھا ہماری پارٹی جو ہے وہ کن لوگوں کو مشتمل ہے. انہوں نے کہا قبضہ گروپ، منشیات فروش، لوگوں کو دھمکانے والے، یعنی معاشرے کا جو کچرا ہے. دوسری پارٹیوں میں بھی ہیں، ویسے یہ نہیں ہے کہ نون لیگ میں بھی ہیں، پیپل پارٹی میں اس سے بھی بڑھ کر ہیں، اور پی ٹی آئی میں بھی موجود ہیں ایسے لوگ. سیاسی پارٹیوں میں لوگ پناہ لیتے ہیں. مجھے حیرت ہے کہ بعض پراپرٹی ڈیلر جو ہیں وہ مذہبی جماعتوں میں پناہ لیتے ہیں، اور مجھے اس کا بڑے بڑے تلخ تجربات ہوئے ہیں اس کے. یا کوئی بہت ہی نیک نام رہنما ہے، اسکالر ہے، ریلیجس اسکالر ہے، تو اس کے آس پاس وہ نظر آتے ہیں اور پھر اس کی نیک نامی کو استعمال کرتے ہیں. اور ایسی صورتحال میں جب ملک اتنے ڈیپ کرائسس میں ہے اور کوئی حل سامنے نہیں ہے، حل تو ویسے ہے، میرٹ پہ فیصلے کیے جائیں چوری کے الیکشن سے، اور یعنی جیتے ہوئے امیدواروں کو ہرا کر ہرے ہوئے امیدواروں کو جا کر آج کیا ہے وہ محترمہ آصفہ بھٹو کے جو ہے 7 کے 7 امیدوار مخالف جو ہیں وہ ان کے خلاف جو الیکشن لڑنا چاہتے تھے، ان سب کے کاغذات مسترد کر دیے گئے. تو آصفہ بھٹو سابق. ان حالات میں یعنی ایک تو یہ ہے کہ کرائسس موجود ہے، ایک دلدل میں آپ ہیں یا ایک تاریک جنگل میں ہیں جہاں کوئی راستہ نہیں مل رہا. اس میں ایسی غیر ذمہ داری دنیا کے کسی ملک میں یہ تماشا نہیں ہو سکتا. اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ پولیس ان کی ہے، ہوائیں ان کی، فضائیں ان کی، سمندر ان کے، جہاز ان کے. گرا بھنور کی کھلے تو کیوں کر بھنور ہے تقدیر کا بہانہ. پولیس ان کی ہے، اور پولیس کا کام کیا ہے؟ پولیس کا کام یہ ہے کہ وہ سیاسی مخالفین یا لاہور کے پولیس والوں کو تو ہم جانتے ہیں یا پراپرٹی کا بزنس کرتے ہیں یا مخالفین کے خلاف کارروائی کر کے داد وصول کرتے ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ میں عرض کرتا ہوں لاہور میں جرائم کی شرح کیسے بڑھ رہی. یہ ایک آدمی دھاتی تار سے، 2 طرح کی تاریں ہیں جن سے پتنگ اڑائے جاتے ہیں. بسنت کا موسم آ گیا ہے، اور ایک وہ جنہیں وہ پسا ہوا شیشہ جن پہ چڑھایا جاتا ہے، اور ایک دھاتی تار. ایک آدمی کی گردن کٹ گئی، اس پہ وزیر اعلیٰ نے حکم دیا محترمہ نے کہ 48 گھنٹے میں جلد اس کو گرفتار کیجیے. بھئی یہ بنتی کیسے ہے تار؟ آپ کی اسپیشل برانچ تو سیاسی کام کر رہی ہے، یہ کہاں بنتی ہے؟ 100 آدمی ہوں گے، 200 آدمی ہوں گے، 3 اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتے. ان کو پکڑیں، انہیں سزائیں دیں، کارروائی کریں. مگر آپ کی پولیس اس قابل ہے، آپ کی عدالتیں اس قابل ہیں؟ عدالتوں پہ تو جج صاحب نے کل کہہ دیا جو حال ہے سرکاری افسروں کا وہی عدالتوں کا ہے. عدالتی نظام پورا کا پورا برباد ہو چکا ہے. اس ملک کو بالکل یکسر تباہ کرنا چاہتے ہیں یہ شریف خاندان اور زرداری خاندان، اور یہ سکھ پائیں گے اس کے اندر. بھٹو خاندان کا انجام کیا ہوا؟ شیخ مجیب الرحمان کا کیا ہوا؟ اندرا گاندھی کا کیا ہوا؟ یہ جو سختی اور تشدد ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تو نواز شریف صاحب کا کیا ہوا ہے؟
اب نواز شریف صاحب کی حالت جیسے بہت دنوں سے تبصرے آ رہے تھے، ایک تلوار لٹکی ہوئی ہے ہلکا 130 پر کہ نواز شریف صاحب کے اب ووٹ گنے جائیں گے تو ووٹوں میں تو وہ ہارے ہوئے ہیں، وہ تو محترمہ بھی ہاری ہوئی، شہباز شریف صاحب بھی ہارے ہوئے ہیں، حمزہ صاحب بھی ہارے ہوئے ہیں، سارے لوگ ان کے ہارے ہوئے ہیں، جیتی ہوئی تو صرف پی ٹی آئی ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی نے بھی سازش کی، میرا نہیں خیال بھائی نے کوئی سازش کی۔ جب وہ یہ کہیں گے کہ میں وزیر اعظم ہوں گا، میری بیٹی وزیر اعلیٰ ہوگی، آپ مغل بادشاہ ہیں، آپ نے یہ ملک فتح کیا ہے، یہ ملک ووٹوں سے بنا ہے، یہ ملک جمہوری طریقے سے بنا ہے، سیاسی آئینی جمہوری جدوجہد سے بنا ہے، اور اس میں خاندان وجود میں آ گئے اور ملک جو ہے وہ چراغا بن گیا، تو ان کی اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ خلق خدا تنگ آ چکی ہے، زرداری خاندان سے بھی اور ان سے بھی، اور عجیب بات ہے انہی کو مسلط کیا جا رہا ہے۔ میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں، یعنی جو خرابی کے ذمہ دار ہیں، جن کی وجہ سے کرپشن ہے، جو قانون توڑ، اللہ اعلان کیا زرداری صاحب نے نہیں کہا کہ اگر میں نے لوگوں کے نام پہ کھاتے کھولے ہیں تو وہ ذمہ دار ہے، اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ میں نے کھولے ہیں تو بھی میں قانون کی زد سے بچ سکتا ہوں۔ جب ان لوگوں کو اقتدار سونپا جائے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نواز شریف صاحب نے جو کچھ کیا، کبھی یہ بھی ہوا ہے کہ حکمران کاروبار کریں، تھانے میں دکانیں کھول لیں، پھر ڈپٹی کمشنر آفس میں کھول لیں، ایس پی آفس میں کھول لیں، ڈی ایس پی آفس میں کھول لیں۔ جناب عمر بن العاص سے پوچھا گیا ان کی زندگی کے آخری ایام میں کہ کوئی حسرت رہ گئی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، میرا خیال ہے مجھ پہ کاروبار کا بڑا پوٹینشل تھا، بڑی صلاحیت تھی، لیکن 2 بکریاں ہوتی تھی، تیسری بکری آتی تھی تو مدینہ سے پیغام آتا تھا جناب عمر فاروق اعظم کا کہ یہ تم نہیں کر سکتے، تم کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جس میں مالی منفعت ہو۔ ایک ہندو سیٹھ نے بلبن سے کہا 1 کروڑ روپے نظر کرتا ہوں، وہ آج کے 1 کروڑ روپے نہ سمجھیں، یہ تو 19ویں صدی میں 1 روپے کے 18 پاؤنڈ ہوتے تھے، وہ 1 روپیہ مطلب یہ تھوڑی ہوتا تھا روپیہ، تو غالباً چاندی کا ہوتا تھا، اور وہ اس کی تو بڑی مالیت تھی۔ یعنی اورنگزیب کے زمانے میں تو جو ہم نے پڑھا ہے کہ 1 دن کی مزدوری سے 7 دن آدمی بسر کر سکتا تھا۔ تو نظر کرتا ہوں، بادشاہوں کو نذرانہ پیش کیا جاتا تھا، اس نے انکار کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا جہاں پناہ آپ تو نذرانہ قبول کرتے، سارے بادشاہ نذرانہ قبول کرتے تھے، وہ تو ایک علامت کے طور پہ ہوتا تھا۔ تو اس نے کہا 1 کروڑ روپے جو آدمی دے رہا ہے، ظاہر ہے اس کو کوئی وجہ ہے، اس کی بلا وجہ تو نہیں دے رہا۔ جنرل حمید گل صاحب ملے میاں محمد شریف صاحب سے، 1990 کے الیکشن ہو گئے، بڑے شاد تھے جنرل حمید گل صاحب، جنرل اسلم بیگ صاحب، ہم نے جناب بے نظیر بھٹو سے جان چھڑا لی، اور ایک عظیم جناب لیڈر نواز شریف ابھر آیا ہے۔ ان کے والد صاحب سے جا کے ملے اور ان سے کہا اب آپ کاروبار، جنرل صاحب بہت ذہین آدمی ہونے کے باوجود بہت ہی سادہ تھے، وہ ان سے کہا کہ اب آپ کاروبار نہ کریں، خود انہوں نے مجھے یہ واقعہ بتایا کہ اب آپ کاروبار نہ کریں۔ میاں شریف صاحب نے کہا ہمیں تو موقع ہی اب ملا ہے، بس روپے کمانے کے لیے تو اسی سب کچھ کیا ہے۔ شاید آپ کو منٹو کا افسانہ یاد آئے جو ادب کے طالب علم ہیں، کہ اس نے کہا اسی لیے تو سب کچھ کیا، خاتون نے کہا۔ 2 زیادہ اہم موضوعات تو یہی تھے۔ تو جناب والا اعزازات تقسیم کیے گئے ہیں جی۔ اچھا میں یہ عرض کر دوں، میرے خیال میں نواز شریف کی سیاست بالکل ختم ہو چکی ہے، اور زرداری کی ختم ہو جانے والی ہے۔ مصنوعی طریقوں سے کسی چیز کو زندہ نہیں رکھا جا سکتا، جو چیز باقی رہتی ہے اس کی بنیاد ہوتی ہے، اور جو چیز ڈھہ جاتی ہے اس کی بھی وجہ ہوتی ہے۔ جب آندھی چلتی ہے اور جب طوفان اٹھتے ہیں تو کمزور دیواریں باقی نہیں رہتی، کمزور چھتیں اڑ جاتی ہیں، ان کو ختم تو انہیں ہونا ہے۔ لوگ ایک منصفانہ نظام چاہتے ہیں، لوگ اچھی پولیس چاہتے ہیں، اچھی عدلیہ چاہتے ہیں۔ دنیا بھر میں ایک ہی طریقہ ہے قوموں کی بقا کا، فروغ کا۔ لوگ چاہتے ہیں تعلیمی ادارے مضبوط ہوں، کوئی ملک میں ڈھنگ کا تعلیمی ادارہ شاید ہی ہو۔ سرکاری اسکولوں کی حالت اتنی خستہ ہے، اسپتالوں کی اتنی خستہ ہے، سول سروس وغیرہ کو تو چھوڑیے، FBR کا تو میں آپ سے ذکر کرتا ہی رہتا ہوں
یہ جناب N207 ہے، ضمنی الیکشن میں 7 امیدواروں نے کاغذات داخل کیے، سب کے مسترد ہو گئے۔ آصفہ بھٹو صاحب بلا مقابلہ ہو جائیں گے۔ یہ الیکشن ہے، یہ وہ جمہوریت ہے جس کا رونا رویا جاتا ہے کہ ملک جمہوریت کے بل پہ ترقی کرتے ہیں، اور جمہوریت کے ساتھ اخلاقی اقدار ضروری ہیں۔ جہاں اخلاق نہیں ہے اور علم اور شعور نہیں ہے وہاں جمہوریت بے معنی ہے۔ اور حتیٰ کہ ان کے جو کورنگ کینڈیڈیٹ تھے آصف بھٹو کے، وہ سب کے کاغذات منظور ہو گئے، جناب اعزازات دیے گئے۔ حاجی غلام علی صاحب نے جو سمدی ہیں مولانا فضل الرحمان کے، انہوں نے اپنے صاحبزادے کو جو میئر بنایا گیا تھا ان کو تمغے دے، باقی تمغے بھی ایسے۔ اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، کبھی میں بھی سوچ رہا تھا، فرض کیجئے جرنلزم میں کسی کو تمغہ دینا، کالم نگاری میں فرض کیجئے، ویسے تو ہر شعبے میں غور کیا جائے تو متعین کیا جا سکتا ہے، تو اظہار الحق کو کیوں نہ تمغہ دیا جائے جی؟ زبان میں وہ فصیح ہیں، بڑے شاعر ہیں، ادب، تاریخ، تصوف، دینیات، ہر موضوع پہ دسترس ہے، کیا شاندار نثر لکھتے ہیں، اور دنیا بھر میں گھومے پھرے ہیں، 22ویں گریڈ سے ریٹائر ہوئے ہیں، سول سروس کو سمجھتے ہیں، پالیٹکس کو سمجھتے ہیں، بطور یعنی ادبی روایت کو سمجھتے ہیں، انہیں کوئی اعزاز کبھی نہیں ملے گا۔ کن لوگوں کو اعزاز؟ ایک آدھ جینون بھی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ سارے کے سارے غلط ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب میں نے عرض کیا عقبی دروازے سے داخل ہو گئے ہیں، وہ جو کابینہ کی کمیٹی ہے نجکاری کی جو بہت اہم ہے، اب وزیر اس کے ہیں جناب علیم خان، تو وزیر کو انچارج ہونا چاہیے نا۔ اول تو علیم خان کا یہ شعبہ نہیں ہے، علیم خان کا شعبہ جو ہے وہ تعمیرات ہے، وہ پراپرٹی ہے، کنسٹرکشن ہے، اور یا یہ کہہ سکتے ہیں سیاست بھی، سیاسی تجربہ بھی ان کا کافی ہو گیا ہے، تو اول تو یہی۔ اور وزیر خزانہ کے جو ہیں پر کاٹ دیے گئے ہیں، اور ایک کمیٹی کے سربراہ تو خود شہباز شریف صاحب ہو گئے، اور ایک یہ ہو گئے CEC غالباً، جو بنیادی سارے بڑے منصوبوں کی منظوری دیتی ہے، اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی غالباً، اگر میں بھول نہیں رہا، معافی چاہتا ہوں اگر بھول جاؤں۔ روس میں بڑا خوفناک حملہ ہوا، پہلی اطلاع یہ تھی 93 آدمی جہاں ہلاک ہوئے ہیں اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں، اب یہ ہے کہ 143۔ ولادیمیر پیوتن تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یوکرائن نے کیا ہے، اور مغربی یہ ادارے کہہ رہے ہیں داعش نے کیا۔ داعش میں جو ہے پینیٹریشن ہے اسرائیل کی بھی، امریکہ کی بھی، اور اس کی بڑی سگنیفیکنس ہے، اس کے ٹائمنگ کی بھی بڑی امپورٹنس ہے۔ دیکھیے روس اور چین عالم اسلام کے قریب آ رہے ہیں، اب جب حملہ ہوگا اور یہ اجاگر کیا جائے گا کہ داعش نے کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے روسی عوام میں مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلے۔ ویسے چیچینیا کے صدر نے کہا ہے کہ یہ ذمہ دار ہیں، ولادیمیر زیلنسکی جو ہیں وہ یوکرائن کے، انہوں نے بھی تردید کی ہے، لیکن ایجنسیاں بڑے پیچیدہ طریقے سے کام کرتی ہیں، جو لوگ ان چیزوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں بعض اوقات انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ جو فاسقوں کے گروہ پیدا ہوئے ہیں، داعش اور القاعدہ اور یہ اور وہ، ان کے بارے میں حدیث رسول موجود ہے۔ اب منکرین حدیث نہ مانے یا ملحد نہ مانے تو اس کی دوسری بات ہے، حدیث کو نہایت احتیاط سے ملو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری پیشین گوئیاں سچی ہوں۔ میری قوم روم پہ فتح پائے، اس وقت کوئی کہہ سکتا تھا روم دنیا کی اتنی بڑی امپائر تھی، ایران پہ فتح پائے گی، ڈھالوں کے چہرے والے یعنی تاتاریوں پہ بھی فتح پائے گی، اور ترکوں کے بارے میں کہا مسلمان ہوں گے، ہند میں مسلمان ہوں گے اور وہ یہ کریں گے، اور یہ ہر پیشین گوئی پوری ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ لڑکے بالے ہوں گے آپس میں لڑ مڑیں گے، اور ایک کا تو نام بھی بتا دیا تھا کہ کنیت، شہر کے نام پہ کنیت ہوگی ابو بکر بغدادی۔ بہرحال یہ عالم اسلام سے روس کے تعلقات خراب کرنے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے۔ ٹیکس کا میں آپ سے عرض کرتا رہتا ہوں، ہمیشہ ٹیکس کی کلیکشن زیادہ ہو سکتی ہے۔ ایک دفعہ زرداری صاحب نے پوچھا ڈاکٹر شعیب صدل صاحب سے، جب وہ ٹیکس وفاقی ٹیکس محتسب سے ٹیکس بڑھ سکتا ہے، انہوں نے کہا دگنا ہو سکتا ہے۔ دگنا یار امیجن کریں، نواز شریف صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 9,000 سے 13,000 ہو جائے، ارب روپے ہو جائے تو قرض کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا دگنا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا کچھ بڑے ٹیکس نادہندگان جو پاورفل ہیں
ان کو گرفتار کرنا پڑے گا, 2-3 وزیر پکڑنے پڑیں گے. انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا تو ٹیکس میں اضافہ بھی نہیں ہو سکتا. یہ اپنے ہیں اشفاق تولا صاحب, یہ ٹیکس امور کے ماہر ہیں, وہ کہتے ہیں 2.5 ارب کا تو فوراً اضافہ ہو سکتا ہے. تفصیل نہیں بتائی انہوں نے, مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ 16,000 کوئی مسئلہ نہیں ہے. نواز شریف صاحب تو 13,000 کہہ رہے ہیں, 16,000 نہیں. اور بہت سے ماہرین کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. کراچی سے زیادہ جرائم ہو گئے لاہور میں. 537 وارداتیں صرف ہوئی ہیں جمعرات اور جمعہ کو. 37 موٹر سائیکل چوری ہوئے ہیں. 17 گھروں کا صفایا ہوا ہے, اور 9 ایسے قتل ہوئے ہیں جن کے کوئی ملزموں کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے. یعنی متعین ہی نہیں ہو سکتا. وہ پولیس ایسی ایفیشینٹ تو ہے نہیں کہ کوئی کر دکھائے, آخرکار داخلہ دفتری ہوتے ہیں. اب جب پولیس کو آپ سیاسی مقاصد کے استعمال کریں گے, بھرتیاں سیاسی ہوں گی, ترقیاں سیاسی ہوں گی, اپوائنٹمنٹ سیاسی ہوں گی. میرے سامنے ایک دفعہ ایس ایس پی ہوتے تھے اس وقت, تو ریجنل پولیس آر پی او نہیں ہوتے تھے, ڈی پی او نہیں ہوتے تھے. ایک صاحب آئے ایک بہت ممتاز شخصیت کے پاس, اور انہوں نے گن کے بتایا کہ 13 جو تھانے ہیں اسلام آباد کے, غالباً 13 ہی بتایا تھا, تو اس میں فلاں کا آدمی ہے, فلاں کا آدمی ہے, فلاں کا آدمی ہے, فلاں وزیر کا آدمی ہے, فلاں گورنر کا آدمی ہے, فلاں کا آدمی ہے, فلاں ایک جناب گدے نشین ہے اس کے بھی آدمی تھے. جب اس طرح لوگوں کا تقرر ہوگا تو جرم کیسے ختم ہوگا؟ دنیا میں جرم کیسے کم ہوا ہے؟ جہاں کہیں جرم کم ہوا, آپ ریاض میں, جدہ میں, آپ مکہ مکرمہ میں, آپ کوپن ہیگن میں, آپ سویڈن میں, ڈنمارک میں, آپ کو مینہٹن میں, امریکہ میں دیکھتے ہیں ایک کانسٹیبل, بعض اوقات خواتین ہوتی ہیں, وہ داخل ہوتا ہے تو لوگ بھاگ اٹھتے ہیں جو اپنا تھڑے پہ سامان سجائے بیٹھے ہوتے ہیں, اور ایک خوف ہے کانسٹیبل کے پیچھے. ریاست کھڑی ہوئی ہے, اس کو ٹھیک تنخواہ دی جاتی. 99% مجرموں کو سزا ملتی ہے. سوئٹزرلینڈ میں 95% ہے, لندن میں, اور وہاں یہ بحث ہوتی رہتی ہے اس کو بہتر کیسے بنایا جائے. سارا پولیس کا نظام جو ہے وہ قدیم ہے, اور جرم کو ختم کرنے سے کوئی دلچسپی نہیں. مجرموں کو پکڑا جائے, جی فلاں آدمی کو پکڑ لیا جائے. اور بھائی آپ اس کے اسباب کا تدارک کیوں نہیں کرتے؟ جوئے خانے کھلے ہوئے ہیں اور ہر طرح کے اڈے کھلے ہوئے ہیں جرائم کے. اور کراچی میں تو آپ کو پتہ ہی کیا ہوا. ہر بڑے شہر میں خطرہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے اسی لیے ارشاد کیا تھا کہ شہروں کو ایک حد سے زیادہ نہیں پھیلنا چاہیے. علامہ اقبال کی مسلینی سے ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا کوئی نصیحت کیجئے. انہوں نے کہا شہروں کو پھیلنے نہ دینا. تو وہ اٹھ کھڑا ہوا فرد جذبات سے. کیا دانائی کی بات آپ نے کہی ہے. انہوں نے کہا میں نے نہیں کہا, اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم. عمران خان کے کھانے میں بہت بحث ہو رہی ہے. 6 مہینے 30-35 لاکھ روپے کا کھانا کھا گیا. بکواس, خرافات, جھوٹ, پروپیگنڈا. میں ان کے ساتھ کوئی اخبار نویس نہیں ہے, شاید ہی کوئی ہو, میرے نہیں خیال کوئی ہو. کوئی 25-26 سال میں بارہا, سینکڑوں بار میں نے ان کے ساتھ کھانا کھایا, ان کے گھر پہ. اب میرے گھر پہ بھی وہ تشریف لائے, کئی دفعہ ایسا ہوا. تو ہوٹل میں بھی ہم نے بارہا کھانا کھایا. کھانا عمران خان صاحب کا جب وہ وزیر اعظم بنے تو کم ہونا شروع ہو گیا. آخری بار جب انہوں نے کھانا کھایا تو مجھے تعجب ہوا کہ آپ نے اتنا کم کھانا کھایا. انہوں نے کہا ہاں کھانا کم کر دیا. دوسرا یہ میں نے ان کے ساتھ سفر کیا ہے ہر کہیں. اس زمانے میں بھی یہ عالم تھا کہ دوپہر کا کھانا وہ اکثر ویسے کم کھاتے تھے, سفر میں بالکل ہی کم کھاتے تھے. اور پھر رفتہ رفتہ ان کا رجحان ہوتا گیا دال اور سبزی کھانے کی طرف. 30-35 ہزار روپے ہماری معلومات ہیں ان کا خرچہ ہے. لیکن چونکہ کردار کشی کرنی ہے اس لیے بس کہانیاں گھڑنی ہیں. اور ایک صاحب کو تو سنا تمغہ بھی دیا گیا ہے اسی کارنامے پر. لیکن آپ الٹے لٹک جائیں, جو آدمی دلوں میں بس جاتا ہے آپ اسے کب نکلتا ہے کوئی, آپ اسے نکال تو نہیں سکتے. کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد, ڈاکٹر خورشید رضوی کا شعر ہے. کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد, اس گلی میں دوسری جانب کوئی رستہ نہیں. $5,000 ایکڑ دیے گئے ہیں سعودیوں کو.
یہ جو اپنا چمتکار ہونے والا ہے معیشت میں چمتکار نہیں ہوا کرتے، یہ شارٹ کٹ نہیں ہوتے زندگی میں ایک سیدھا راستہ ہوتا ہے ہر چیز کا مسلمہ۔ آپ کو پہلے بھی ایک واقعہ سنایا تھا، وہ چند آدمی جن سے زندگی میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ علم اور زہد میں اور فقر میں، جن کے بارے میں یعنی یقین سے کہا جا سکتا تھا، جن کے جاننے والے کہتے تھے کہ زندگی بھر انہیں اجلا پایا، ان میں ایک صوفی عائش محمد صاحب تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا، صوفی صاحب آپ فلاں درود پڑھتے ہیں، فلاں درود تاج پڑھتے ہیں، فلاں چیز پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں پکی سڑک پہ چلتا ہوں، درود ابراہیمی پڑھتا ہوں، جو ہمیشہ سے مسلمان یعنی پڑھتے آئے۔ بات یہ ہے معیشت کی تعمیر کے طریقے معلوم ہیں، بارہا ہم اس پہ گفتگو کر چکے ہیں۔ معیشت جدید ہوتی ہے، قدیم نہیں ہوتی۔ معیشت ہوتی ہے جدید ترین، بلکہ یہ ملائیشیا کی معیشت کیسے ٹھیک ہو گئی، ترکی کیسے ٹھیک ہو گئی، چین کی کیسے ٹھیک ہو گئی؟ صاحب وہ انجینئرس معیشت بناتے ہیں۔ اب آئی ٹی کی ضرورت ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ضرورت ہے، اور آپ کے تعلیمی اداروں کا حال یہ ہے، کسی اندھے کو نظر نہیں آتا دالیں تک آپ امپورٹ کریں، کسی کو نظر نہیں آتا کہ پہلی جماعت سے آئی ٹی کی تعلیم دینی چاہیے، پہلی سے نہیں تو چھٹی سے دینی چاہیے۔ تربیت یافتہ کا ورکر درکار ہیں سارے یورپ کو، امریکہ کو، تمام دنیا کو۔ آپ چونکہ وہ دو ادارے تھے، ایک ذوالفقار چیمہ صاحب چلا رہے تھے، ایک اور صاحب چلا رہے تھے، وہ دونوں ادارے ختم ہو گئے۔ اور بھائی آپ لاکھوں آدمیوں کو ہر سال تربیت دے کے بھیج سکتے ہیں، یہ جو ڈنکی ایک اصطلاح ہے، ڈنکی لگاتے ہیں اور چوری چھپے جاتے ہیں، اس کی بجائے آپ تربیت یافتہ کارکن کیوں نہیں بھیجتے؟ ساری دنیا کو اس کی ضرورت ہے، اگر بھیجنا ہی ہے تو۔ وہ زمین دے رہے ہیں اسے 5000 ایکڑ پہ، اس پہ وہ الفا لوسن غالباً اسے کہا جاتا ہے، وہ کاشت کریں گے۔ اور اس میں پرابلم ہے، دیکھیے پہلے ہی زرعی زمین کا مسئلہ ہے، پانی کی بے پناہ ویسٹیج ہے، اور زرعی زمینوں پہ سپریم کورٹ میں بھی کل یہ سوال اٹھا کہ اچھی زرعی زمینوں پہ کالونیاں بن رہی ہیں۔ اچھا، سفید کے درخت لگائے گئے کہ عبادت سمجھ، لاہور میں بھی، یہ اسلام آباد میں بھی ایسے درخت لگائے گئے جن سے پولن پھیلتا، کوئی احتیاط نہیں، اس سے پانی کی وہ بے پناہ پانی استعمال کرتا ہے۔ اچھا، اب جو ہے یہ لوسن ہے، یہ ایریزونا میں زمین لی تھی، سعودیوں کو ضرورت ہے زرعی پیداوار کی، تو انہوں نے خود سعودی عرب نے اپنے ہاں اس پہ پابندی لگائی، پھر ایریزونا اسٹیٹ جو ہے امریکہ، اس پہ پابندی لگی۔ اب اس پہ ماہرین اعتراض کر رہے ہیں، جناب والا چارے کی ایسی اقسام موجود ہیں، خاص طور پہ آسٹریلیا میں، جن میں کم پانی صرف ہوتا ہے، جو زیادہ دودھ دیتے ہیں۔ یہ سائنسدانوں کا کام ہے، زرعی سائنسدانوں کا، مگر زرعی سائنسدانوں کے ساتھ آپ نے کیا کیا، اور زرعی یونیورسٹیوں اور کالجوں کے ساتھ کیا کیا؟ وہ آگے زرعی یونیورسٹی والے روتے تھے، رانا ثناء اللہ صاحب اپنے آدمی رکھوا دیتے ہیں، ان کے اداروں کو تو آپ نے برباد کر کے رکھ دیا، اس میں کوئی تحقیق ہونے دی نہیں ہے۔ تو سیدھا راستہ ہی جو ہے، دلیل کا جو راستہ ہے، میرٹ کا جو راستہ ہے، اسی پہ چل کے بہتری ہوتی ہے۔ مشاہد صاحب نے ٹھیک کہا، عمران خان سے صلح کرو، بے یقینی ختم ہو، حقدار کو اس کا حق دیا جاتا ہے تو معاشرے مستحکم ہوتے ہیں، اور آزادی ہوتی ہے تو انسانی صلاحیت بروئے کار آتی ہے، جبر میں نہیں ہوتی۔ یہ تجربہ کر لیں، جیسے ماضی کے یہ تجربات ناکام رہے جبر کے، یہ بھی ناکام رہے گا۔ میرا خیال ہے کافی طویل گفتگو ہو گئی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔